بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين اللهم إنا نسألك الجنة وطن الثقال وهو روح 22 اگست 2023 کو سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس شہر ہے، اسے اچانک سے اتنی تیز ہواؤں، آسمانی بجلی اور بارش کے خوفناک طوفان نے گھیر لیا کہ لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔ اس طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ تیز ہوائیں اتنی زیادہ تھیں کہ مسجد الحرام کے اندر لگے ہوئے بیریئرز اور اس کے آس پاس موجود چیزیں اور خود لوگ اڑ اڑ کر دور گرنے لگے اور کوئی خود کو سنبھال نہیں پایا۔ سعودی عرب میں اس سے پہلے بھی طوفان، بارشیں اور تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اتنی شدت کا طوفان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، جس نے مکہ شہر کے اندر اچانک اس قدر تباہی مچا دی کہ ایسی تباہی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ دوستو، جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی پر مامور ورکرز نہ خود کو سنبھال پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے آس پاس موجود سامان کو۔ مکہ کلاک ٹاور پر بھی نماز کے دوران آسمانی بجلی کی شدت کو گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ طوفان اس قدر شدت کا تھا کہ تمام عمرہ کرنے والے زائرین بھی اس طوفان کی زد میں آ گئے اور پورے شہر کی سڑکوں کو سیلاب نے گھیر لیا اور پورے شہر کے اندر ہائی الرٹ کو جاری کر دیا گیا۔ لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب حالات کافی بہتر ہیں۔ دوستو، سائنس کی مانیں تو دنیا بھر کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم مسلسل بدل رہے ہیں، جس کا اثر صرف آپ کو مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ This is Italy, where there are warnings that the extreme heat could continue for a further 10 days. Temperatures there could reach 46 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. In Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires, with temperatures expected to hit 45. And part of what is driving these extreme temperatures is, of course, global warming. مثال کے طور پر یورپ کے وہ ملک جہاں پر کبھی شدید ٹھنڈ ہوا کرتی تھی، وہاں پر گرمیاں اب شدید ہو رہی ہیں۔ جو علاقے گرم تھے، ان کے اندر مسلسل بارشیں اور طوفان دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز کے اندر جمع ہوا پانی پگھل کر سمندر کی سطح کے اندر مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جس سے مستقبل کے اندر ایسے ملک اور شہر جو کہ پانی کے کم لیول پر موجود ہیں، کچھ ہی سالوں کے اندر ڈوبنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر مالدیپ ملک اور وینس سٹی۔ اس گلوبل وارمنگ نے واٹر سائیکل کو بھی ڈسٹرب کر دیا ہے، جو کہ بے موسمی بارشوں اور طوفانوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ اسے دشمن کی کسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال قرار دے رہے ہیں، پر یہ بہت ہی احمقانہ سی بات ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں، اور دوسرا ویسٹ کے یہ ملک خود موسمی بدلاؤ کا شکار ہیں اور اس کے نتیجے میں تباہی اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف قدرتی آفات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو وارننگ دینا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ تمہاری اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنی زیادہ ترقی اور موسم کی پریڈکشن کے باوجود تم لوگ کچھ نہیں کر پائے، تو سوچو اگر میں نے اس موسم کو یا طوفان کی شدت کو کچھ مزید بڑھا دیا ہوتا تو تم انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے گھر کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ دوستو، اس مقدس سرزمین پر اسلام سے ہٹا کر وہ کچھ مغرب کی طرز پر بدلا گیا ہے کہ کوئی اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اللہ نے بھی اپنی ایسی نشانی دکھائی جسے خود انسان بھی اس سے پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے
کہ میرے غضب اور جلال کو دعوت مت دو، تم اس کے سامنے بے بس ہو، یعنی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور موت آنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام۔ سعودی عربیہ کے اندر اس وقت آل سعود کی بادشاہت موجود ہے، اور جب سے محمد بن سلمان نے یہ بادشاہت سنبھالی ہے، اس نے سعودی عربیہ کی مقدس سرزمین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ایک طرف تو اسلامی تاریخی ورثے کے نشان مٹائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے اندر ہر طرف بے حیائی ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے۔ کہیں پر میوزیکل کانسرٹ، کہیں پر ڈانس کلب، کہیں پر سنیماز، اور فارنرز کے لیے بیچز پر بے حیائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عرب کی فضائی حدود کو نہ صرف اسرائیلی سرزمین کے لیے کھول دیا گیا ہے، بلکہ دھڑا دھڑ ان کی فنڈنگ سے اور انویسٹمنٹ سے دجالی شہروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جس پر ٹوٹل یورپین کلچر اور بے حیائی اس مقدس سرزمین پر کھلے عام ہمیں دیکھنے کو ملے گی، اور خود سعودیہ کے لوگوں کو ان شہروں کے اندر ویزا لے کر داخل ہونا پڑے گا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر کیا کبھی کسی مذہبی لیڈر، کسی بڑے عالم دین کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کی مخالفت کے اندر آپ نے اب تک سنا؟ سب کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنی جان مال یعنی کہ فنڈنگ کے کھو جانے کے ڈر سے خاموش ہیں۔ مگر انہی کانسرٹس کے اندر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اس طرح بے شرمی سے ناچنا گانا اور بے پردہ ہو کر اس طرح ملنا امام کعبہ سے نہیں دیکھا گیا۔ دوستو، 2018 میں امام کعبہ شیخ صالح الطالب نے اپنے ایک خطبے کے دوران اس پر بس اتنا کہہ کر تنقید کر دی کہ جو کچھ اس جدت کے نام پر بے حیائی اس مقدس سرزمین پر ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم جس پرستوں کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر سنیما کانسرٹس اور ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں، اور قوم کا پیسہ ان کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے برباد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور ہماری شریعت میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ یہ سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری حرام کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے اسلامی کلچر اور روایات کے خلاف ہے، اور یہ سب اسلامی دنیا کے سامنے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ دوستو، ان کے اس خطبے کے الفاظ دراصل کیا تھے، ذرا آپ خود سنیں۔ فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية، ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير۔ صرف اتنی سی تنقید ان کے لیے اتنا بڑا گناہ بن گئی کہ سعودی اتھارٹیز نے ان کو اچانک گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے وقت تو اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن بعد میں پبلک کو یہ بتایا گیا کہ حکومت وقت کے خلاف بات کرنے پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 سال تک امام کعبہ شیخ صالح الطالب نے موجودہ دور کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے پر قید کے اندر گزارے، اور اتنا ہی نہیں، 2020 کے اندر سعودی عدالت نے انہیں مزید 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ یہ ہے اس مقدس سرزمین پر نظام انصاف کا حال۔ اللہ کے نبی کی سرزمین کی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں پر نظام انصاف بھی وہی ہوتا ہے جو کہ حکمران وقت چاہتا ہے، کیونکہ ان سب اداروں کو اپنی دہشت اور فرعونیت سے اس بادشاہت نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ملک کا ہر ادارہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جو بھی اس بادشاہت کے خلاف یا اس پالیسی کے خلاف کوئی بھی اعتراض کرے گا تو یا تو وہ اپنی ساری عمر جیل کے اندر گزارے گا یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔